بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کی اقسام۔ عام طور پر صدقہ کا لفظ سنتے ہی مال و دولت کا خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن شریعت میں صدقہ کی اس معروف قسم کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو صدقہ میں شمار ہوتے ہیں، لہذا جن کے پاس پیسے نہیں یا ضرورت سے زیادہ نہیں وہ بھی صدقہ کا اجر پا سکتے ہیں۔ مثلا ہر تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھے کام کرنے کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع کرنا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق پورے کرنا صدقہ ہے، استغفار کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر اور کانٹے دار چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، ناواقف کو راہ دکھا دینا صدقہ ہے، گونگے بہرے کو اشارے سے بات سمجھا دینا صدقہ ہے، کسی کو سواری پر بٹھانا صدقہ ہے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے، جو مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کو جانا صدقہ ہے، کمزور نظر والے کی راستے کی طرف رہنمائی کرنا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کسی کا دل خوش کر دینا صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، وہ مال جو بچوں کی پرورش پر خرچ ہو صدقہ ہے، خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، کسی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے پانی نکال کر کسی دوسرے کے ڈول میں ڈالنا صدقہ ہے، لوگوں کو اپنے شر سے بچانا صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھوا دینا صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھے وہ صدقہ ہے، روزہ رکھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا صدقہ ہے، کسی کو قرض دیں تو ہر روز صدقے کا اجر لکھا جاتا ہے، اگر مقروض مقررہ تاریخ تک ادا نہ کر سکے تو اس کے بعد ڈبل اجر لکھا جاتا ہے، کھیت میں سے کوئی پرندہ، جانور یا راہ چلتا انسان کھا لے وہ اس کھیت لگانے والے کے لیے صدقہ ہے، چاشت کے 2 نفل جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا صدقہ ہے۔ مذکورہ بالا تمام اعمال صدقہ کا درجہ اس وقت تک پا سکتے ہیں جب ان اعمال کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اگر دوسروں کی مدد کر کے ہم ان کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں یا مدد کر کے احسان جتاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لہذا اپنی نیت کا جائزہ لیں، اسے خالص کیجیے، اپنے اندر تقویٰ کا یہ مقام پیدا کیجیے کہ کسی کی مدد کر کے آپ یہ کہہ رہے ہوں، ترجمہ: ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، جزاک اللہ۔